بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ضمائر پر کلام کر رہے تھے، اور ٹوٹل 5 قسم کی ضمائر میں سے ہم لوگوں نے 4 طرح کے ضمائر نکالنا سیکھ لیے تھے، جن میں مرفوع متصل کے علاوہ کی جو ضمائر تھے وہ ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے تھے، جن میں سے جو 3 ضمائر تھے منصوب کی اور مجرور کے جو ضمائر تھے اس کی ہم نے باقاعدہ طور پر قرآن کریم سے مثال بھی دیکھی تھی ایک ایک کر کے، اور اس کے علاوہ جو مرفوع منفصل تھی جس کو ہم لوگوں نے لاسٹ ویڈیو میں اپنا کمپلیٹ کیا تھا، اس کی مثال کے حوالے سے میں نے آپ سے ایک گزارش کی تھی کہ آپ اس کی قرآن کریم سے مثال نکال کر کم از کم ایک مثال اور زیادہ سے زیادہ 3 مثالیں آپ کمنٹ سیکشن میں پوسٹ کر دیں، تاکہ اس سے مجھے آئیڈیا ہو جائے اور ایک اندازہ ہو جائے کہ آپ لوگوں کو ضمائر نکالنا آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ یہاں ضمن میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپلیکیشن سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ یہ تھیوری پڑھنے کے بعد اس کو، ویسے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر چیز جو ہے وہ اپلیکیشن کے ساتھ آپ کو بتاؤں، تھیوری جو ہے اس پہ زیادہ فوکس نہیں ہوتا، بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ اپلیکیشن پہلے ہو اور پھر اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ تھیوری جو ہے وہ آپ کو بتا دی جائے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کا اب یہ کام ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن کریم سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنا ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری متعدد جگہوں پر آپ کو ضمائر مل جائیں گے، تو آپ کی ایک تو پریکٹس اچھی ہوگی، آپ کو ثواب ملے گا، اور پھر اس کے بعد آپ کو خود بھی ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا کہ یار مجھے قرآن کریم کی گرامر سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ یہ سیریز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سیلف موٹیویشن بھی چاہیے ہوتی ہے کہ میں جو چیز پڑھ رہا ہوں کیا مجھے وہ سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں۔ تو سیلف سیٹسفیکشن بہت زیادہ ضروری ہے، سیلف موٹیویشن بہت زیادہ ضروری ہے، اور جب آپ خود سے اپلیکیشن کریں گے اور جب خود دیکھیں گے چیزوں کو تو اس سے آپ کو موٹیویشن بھی ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو سیلف سیٹسفیکشن بھی ملے گی کہ نہیں، جو میں سیکھ رہا ہوں، جو میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اپنے ٹائم کی، وہ بالکل صحیح جگہ پر ہے، اور میں نے واقعی چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیا ہے۔ تو اگر آپ لوگ اس لیول پر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بس صرف 2-3 پوائنٹس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو چیز آپ پڑھتے جائیں اس کی اپلیکیشن کرتے جائیں، جس کی نشاندہی میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں ہی کر دی تھی۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جو پڑھتے جائیں وہ آپ کی پوائنٹس اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں، یا جو لیکچر مرتب انداز میں آپ لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے آپ اس کے اسکرین شاٹ رکھ لیں، اور جب آپ کو فارغ ٹائم ملے، جیسے ہی آپ فری ہوں تو آپ ان اسکرین شاٹس کو نکالیں اور پھر اس کے بعد جلدی سے اس کو ریوائز کر لیں۔ میرا خیال سے آپ کو مشکل سے 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے ایک لیکچر کو ریوائز کرنے میں، لیکن جو چیز آپ ایک دن میں یاد کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو 3 دن تک یاد رہتی ہے۔ پھر اگر آپ 3 دن میں ایک بار اس کو ریوائز کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ہفتے تک ذہن میں بالکل ازبر رہتی ہے، اور اگر آپ ایک ہفتے کے اندر اس کو ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو 1 مہینے تک، اور 1 مہینے میں کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ 1 سال تک یاد رہتی ہے، اور وہ پھر آپ کبھی نہیں بھولتے۔ تو اس وجہ سے یہ اس فارمولے کے تحت جو ہے آپ چلتے رہیں، روزانہ چیزوں کو نہیں تو کم از کم 3 دن میں ایک بار ضرور پچھلا ریویژن کیا کریں، تاکہ آپ ایک مرتبہ 1 مہینہ یہ کام کر کے دیکھ لیں، آپ کو ایسی پکی صرف نحو جو ہے وہ یاد ہو جائے گی کہ آپ کی فنگر ٹپس پہ جو ہے نا سارے قواعد بھی ہوں گے، ساری چیزیں آپ کے فنگر ٹپس پہ ہوں گی، اور آپ سے جب بھی کوئی پوچھ لے گا تو آپ بآسانی چیزیں جو ہیں فر کر کے بتانا شروع کر دیں گے۔ اور پھر دوسرا اس کا فائدہ آپ کو خود یہ ہوگا کہ جب آپ اپلیکیشن کر رہے ہوں گے، اپنی چیزیں جو ہیں وہ نکال رہے ہوں گے اور اپنا ورک کر رہے ہوں گے، تو آپ کو چیزیں بار بار کھول کے دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ریکال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چیزیں آپ کے ذہن میں ازبر ہوں گی، اور جیسے ہی آپ کی اپلیکیشن سامنے آئے گی آپ فوراً سے قواعد اور یہ ساری چیزیں ریکال اپنے ذہن میں کرتے ہوئے فوراً سے جو ہے اس کا آنسر کر دیں گے، اور فوری چیزیں جو ہے وہ آپ کے ذہن میں کمپائل ہو جائیں گی۔ تو اس وجہ سے ان 2-3 باتوں کا خیال رکھیے گا۔ بہرحال اب ہم لوگ اپنے مین پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، اور جو مرفوع متصل ہماری آخری ضمیر رہ گئی ہے اس کو کمپلیٹ کر کے ہم لوگ ضمائر کا ٹاپک وائنڈ اپ کرتے ہیں۔
تو سب سے پہلے تو آپ نے جو اس حوالے سے ایک پوائنٹ ہمیشہ 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 یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ضمیر مرفوع متصل ہمیشہ فعل میں سے نکلتی ہے، اور جو فعل میں سے ضمیر نکلتی ہے، اسی کو میں اگر الٹ انداز میں کہوں تو وہ یہ ہوگا کہ فعل میں سے جو ضمیر نکلتی ہے وہ کون سی کہلاتی ہے؟ مرفوع متصل کی ضمیر۔ اب آپ اس کو چاہے جس انداز میں بھی یاد کریں، اس کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، یا پھر اس کو وائس نوٹ کر کے اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے الارم ٹون پر لگا لیں، یا پھر وال پیپر لگائیں، مطلب کچھ بھی کریں، آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ ہمیشہ ہمیشہ بیٹھا رہنا چاہیے، کیونکہ نا اکثر یہیں پر آ کے اسٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں اور ضمائر کو میش اپ کر دیتے ہیں، یہاں پر آ کے مکسنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ پوائنٹ ہمیشہ راسخ رہنا چاہیے آپ کے ذہن میں۔ اس کے بعد جو ہم لوگوں نے چیز سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگوں نے یہ بات پڑھ لی کہ مرفوع متصل جو ہے وہ ہمیشہ کس میں سے نکلتی ہے؟ فعل میں سے۔ تو فعل تو دو طرح کا ہوتا ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل جو ہے وہ فعل ماضی میں سے بھی نکل سکتی ہے اور فعل مضارع میں سے بھی نکل سکتی ہے۔ یہ جب پوائنٹ ہمارے کلیئر ہو گیا، اس کے بعد ہم آگے چلنے سے پہلے یہاں پر ایک پاز لے کر ایک چیز کے اوپر سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ فعل مضارع کے اندر سے اور فعل ماضی کے اندر سے ضمیر مرفوع متصل کی نکلتی ہے، لیکن کیا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ فعل ماضی اور فعل مضارع کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ جب قرآن کریم میں متعدد الفاظ ہمارے سامنے موجود ہوں گے تو ہم کس طرح پہچانیں گے کہ یہ فعل ہے یا یہ فعل نہیں ہے، یا فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے؟ اس کو کس طرح پہچاننا ہے؟ تو اکثر بڑے بڑے لوگ جو ہیں، جو اچھے اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ یہاں پر غلطی کر جاتے ہیں۔ تو آپ نے جو ٹرک یاد رکھنی ہے وہ ٹرک میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی جو آپ نے بات یاد رکھنی ہے، فعل ماضی کے حوالے سے اب ہم لوگ بات کر رہے ہیں، تو جو ٹرک آپ کو یاد رکھنی ہے تو وہ یہ ہے کہ فعل ماضی ہمیشہ آخر سے پہچانا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے سامنے کوئی عجیب و غریب شکل کا کوئی فعل دیکھا، ہم کیا کرتے ہیں، اب میں کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ فعل ہے، صحیح ہے، اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ فعل نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو وہی دربا دربا والی گردان پڑھی تھی، یہ اس وزن پر ہی نہیں آ رہا، اس وجہ سے یہ فعل نہیں ہے، یہ فعل ماضی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ یہ دلیل پیش کریں گے، حالانکہ یہ باطل دلیل ہے۔ آپ نے کیا چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ فعل ہمیشہ آخر سے پہچانا جائے گا، بھائی شروع کا تو اعتبار ہی نہیں ہے، شروع میں جو بھی آئے، جتنے بھی ورڈ آئیں، چاہے ایک ورڈ آ رہا ہو چاہے 1000 ورڈ آ رہے ہوں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ آخر دیکھنا ہے۔ آخر میں جو ورڈز ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، او تتانا، تا تماتم، تی تماتنا، تونا، یہ تے کی جو زبان ہے یہ یاد رکھ لیں، او تتانا، تا تماتم، تی تماتنا، تونا، اس کو آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ تو یہاں پر آپ نے جو سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ جو ماضی ہے وہ ان الفاظ سے پکڑا جائے گا، ان حرف سے، ان چیزوں سے پکڑا جائے گا، یہ علامات ہیں اس کی۔ تو او تتانا کا کیا مطلب ہے یار؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ضربہ والی چیز ہی لے لیں اگر آپ، تو پہلا صیغہ تو بدلتا ہی نہیں ہے، دوسرا صیغہ جو تثنیہ کا ہے اس میں ہم کیا لگاتے ہیں؟ الف، تو او تتان میں الف تو نکل گیا، ٹھیک ہے، الف ہو گیا ہمارا۔ اسی طرح تیسرا جو ہمارا صیغہ ہے ضربو جمع مذکر غائب کا، اس میں واو لگتا ہے، تو او تتان میں واو بھی نکل گیا۔ اس طرح ہم نے جو ہے وہ پلیسمنٹ کی ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو غائب کے صیغوں میں آخر میں کیا ہے؟ او تتانا، ٹھیک ہے، تو اس طرح ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے آخر میں یہ لگتا ہے۔ اور اگر ہم لوگ حاضر کے صیغے لیں تو اس میں تا تماتم، تی تماتنا، تونا، اب شروع میں جتنے الفاظ بھی ہوں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیے اعطینا، یہ کیا فعل ماضی ہے؟ تو آپ کہیں گے بالکل ہے، کیوں؟ کیونکہ آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نا، اور ہم نے کیا کہا کہ بھائی شروع کا اعتبار نہیں ہے، کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ شروع اور آخر میں بیچ میں کیا آ رہا ہے، ہم صرف آخر کو دیکھیں گے، آخر میں نا آیا، اور تا تماتم، تی تماتنا، تو نا، آخر میں نا تھا، اس وجہ سے ہم نے کہہ دیا کہ یہ فعل ماضی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہم نے فعل مضارع پکڑنا ہے وہ کیسے پکڑنا ہے؟ تو اس کو جو ہے ہم لوگ سینڈوچ سے پکڑتے ہیں۔ سینڈوچ کا مطلب یہ ہے کہ شروع بھی دیکھنا پڑتا ہے اور آخر بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹس نا یہاں بھی غلطی کرتے ہیں کہ اچھے اچھے اسٹوڈنٹس جو ہے نا یہاں بتانے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ کس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر علامت مضارع جو ہے نا وہ یہ ہے، اس وجہ سے جو ہے مضارع یہ کمپلیٹ ہے، جبکہ آپ نے جو چیز سمجھنی ہے نا یہاں پر وہ یہ ہے
کہ فعل مضارع شروع اور آخر دونوں سے پہچانا جاتا ہے۔ کیا مطلب کہ شروع میں اگر جو میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا، جو انگریڈینٹس ہیں وہ پائے گئے تو 50% مضارع کمپلیٹ ہوگا، اور وہ 50% کب ہوگا؟ جب شروع میں کیا ہوں؟ الف، تا یا نون، جس کو اتین کہتے ہیں، الف، تا یا نون۔ یہ اتین اگر شروع میں آ جائیں گے تو اس کا مطلب 50% مضارع کمپلیٹ ہوا ہے، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا پوری طرح، صحیح ہے۔ اس کے بعد جو ہے آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں آخر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ 5 چیزوں میں سے چیزیں آ جائیں، کون کون سی؟ الف نون، واو نون، یا نون، نون، یا پھر دمہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہو گیا اعراب ہمارا دمہ، اور 4 جو ہے وہ ہمارے حرف ہو گئے۔ تو الف نون، واو نون، یا نون، نون اور دمہ، یہ آخر میں 5 چیزیں آ جائیں یا پھر شروع میں یہ 4 چیزیں آ جائیں، یہ دونوں جب کمبائن ہوں گے تو مضارع کمپلیٹ ہوگا اور ہم مضارع ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ شروع میں یا دیکھا، چل میرا بھائی یہ ہو گیا ہمارے پاس فعل مضارع، نہیں، یہاں پر غلطی نہیں کرنی آپ نے۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے شروع میں یا ہے تو آخر میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آخر والی جو چیزیں ہیں 50% والی، وہ بھی تو دیکھو، اس میں 5 چیزوں میں سے کچھ ملے گا تو فعل مضارع ڈکلیئر ہوگا، ادروائز وہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آگے میں مزید ایک اور بات کروں گا کہ یہ جو الف نون، واو نون، یا نون ہے، یہ جو نون ہے یہ بعض اوقات گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کی میں آگے انشاءاللہ تعالی پہچان وغیرہ بتا دوں گا آپ کو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے شروع اور آخر کو دیکھنا ہے اور بیچ کو بالکل بھی نہیں دیکھنا، یعنی بیچ کے الفاظ میں گم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ نہیں دیکھنا کہ اتنی خطرناک سی شکل میرے سامنے آ گئی، یہ کیسا مضارع ہے، یہ تو ہم نے ایسا وزن تو کہیں نہیں پڑھا۔ آپ نے شروع اور آخر کو دیکھنا ہے اور فوراً سے ڈکلیئر کر دینا ہے کہ یہ مضارع ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، ایک مثال۔ سب سے پہلے مضارع کی مثال، جیسے نستعین، ٹھیک ہے۔ اب نستعین جو ہے وہ اس میں دیکھیں، آپ اگر ابھی ثلاثی مجرد کے ابواب میں ہوں گے اور آپ نے یہی ضربہ والی گردانیں یاد کی ہوں گی صرف، تو یہ نستعین جو ہے وہ مضارع قرار دینے میں عجیب سی آپ کی طبیعت ہوگی۔ پہلے آپ کہیں گے یار یہ کس شکل کا ہمارے سامنے مضارع ہے، یہ تو ہم نے کہیں بھی نہیں پڑھا۔ آپ نے کیا کیا؟ وہ ٹرک دیکھی۔ ٹرک کیا تھی کہ فعل مضارع ہمیشہ کس سے؟ شروع اور آخر سے پہچانا جاتا ہے، بیچ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے شروع میں دیکھا نون ہے، آخر میں دیکھا دمہ ہے، یا پھر یہ یا نون بھی ہے، لیکن بہرحال ہم اس پہ نہیں بات کر رہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے کون سا نہیں ہے، صرف ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ مضارع بھی ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ڈکلیئر کر دیا آپ نے کہ یہ مضارع ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ یہ رول جو ہے یہ 80 to 90% جو ہے وہ اپلیکیبل ہے، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ ایکسیپشنل کیسز آپ کے سامنے آئیں گے، وہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، آپ کہیں بھی کسی بھی فارمولے پہ اگر آپ دیکھ لیں، ایکسیپشنل کیسز جو ہیں وہ بہرحال ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ضمیر مرفوع متصل فعل میں سے نکلتی ہے، اور فعل 2 طرح کا ہوتا ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ تو جب کبھی بھی عبارت میں فعل ماضی آئے گا، فعل مضارع آئے گا، تو آپ آسانی سے پہچان جائیں گے، جس طرح کی پہچان آپ کو بتائی گئی ہے اور جو ٹرکس بتائی گئی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ فعل ماضی کو بھی پہچان جائیں گے اور فعل مضارع کو بھی۔ یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس دیکھیں آپ غلطی کرتے ہیں، جو کہ اب آپ نہیں کریں گے، وہ یہ ہے کہ وہ یا تو اسم میں سے ضمیر نکال رہے ہوتے ہیں مرفوع متصل، کیونکہ وہ اسم کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ فعل ہے، تو وہ اسم کو فعل سمجھتے ہوئے اس میں سے ضمیر مرفوع متصل نکال رہے ہوتے ہیں۔ یا پھر دوسری طرف کیا ہے کہ ان کو فعل کی پہچان نہیں آتی ہوتی، تو وہ کوئی فعل آ رہا ہوتا ہے تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ اسم ہے، تو اس میں سے وہ ضمیر مرفوع متصل نہیں نکال پاتے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر پہلے سٹیپ پہ آپ کو یہی سمجھا دیا گیا کہ فعل کی پہچان کیا ہے، فعل ماضی، فعل مضارع، ایک ایک کر کے آپ کو پہچان بتا دی۔ اب آپ آسانی سے جو ہے فعل پہچانیں گے، پھر دوسرا سٹیپ آپ کا کیا ہوگا کہ آپ اس میں سے ضمیر مرفوع متصل نکالنے کی ہوگی، تو آپ اس کو نکال لیں گے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ ضمیر مرفوع متصل جو ہے وہ نکالنا سیکھتے ہیں۔ سمجھیں یہ آپ کا جو میجر پارٹ تھا، جو پہچاننے کا تھا، جو پہلا سٹیپ تھا، وہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہاں پر اب آپ کو جو چیزیں یاد رکھنی ہیں وہ کیا ہیں
नंबर 1 आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल फ़ेल में से निकलती है और फ़ेल दो तरह का होता है और दोनों के 14 सीगे होते हैं, फ़ेल माज़ी के भी और फ़ेल मुज़ारे के भी। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि फ़ेल माज़ी को किस तरह पहचानते हैं, आखिर से, और आखिर में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए अच्छी तरह। और दूसरी चीज़ क्या कि बल्कि तीसरी चीज़ क्या कि फ़ेल मुज़ारे के शुरू और आखिर में क्या क्या चीज़ें लगती हैं और किस तरह की उनकी पोजीशंस वगैरह होती हैं, ये आपको अच्छी तरह से इस पॉइंट पे याद होना चाहिए। अगर आपको ये अच्छी तरह से याद है और आप फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुज़ारे आराम से आप पहचान जाएंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करके फिर उसके बाद दूसरी वीडियो सुनेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल निकालने में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी और दोनों चीज़ें आप मैशअप नहीं करेंगे।